بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنا۔ اب اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ سن لیں۔ سب سے پہلے وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں احادیث کا جو حکم ہے وہ سنیں۔ صحیح مسلم کی دو روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کے لیے جانور موجود ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر وعندہ اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا۔ فرمایا ہر وہ شخص کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے تو فرمایا وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو اسے کہا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے غیر ضروری بال، زیر ناف بال، بغل کے بال، ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی نہیں کرنی ہے، پہلی آپ نے سنی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے، اب دوسرا حکم ہے جس بندے نے قربانی نہیں کرنی ہے تو وہ شخص جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حضور کا فرمان عالی شان ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے دن کو میری امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ فقال الرجل، تو فرمایا ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، یا رسول اللہ اگر اس قربانی کے دن میرے پاس قربانی نہ ہو اور سوائے ایک دودھ دینے والی بکری کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ ہو تو افاضحی بہا، تو کیا یا رسول اللہ میں اس کو ذبح کر لوں؟ تو قال لا، میرے آقا نے فرمایا نہیں اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، ولیکن تاخذ من شعرک وتقلم اظفارک وتقص شاربک وتحلق آنتک فذلک اضحیتک عند اللہ عز وجل۔ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں، اگر تمہارے پاس صرف ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے تو فرمایا پھر اس کو پھر ذبح نہ کرو، بلکہ تم اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی مونچھیں، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہیں ان کو یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک نہ کاٹو، عید کی نماز کے بعد کاٹ لو تو اللہ رب العزت تمہیں اس عمل کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، 2 احادیث ان لوگوں کے بارے میں جو قربانی کرنے والے ہیں اور آخری حدیث اس شخص کے بارے میں کہ جس نے قربانی نہیں کرنی ہے۔ اب تینوں احادیث آپ نے سن لی ہیں۔ اب جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے گا اس کے لیے بہتر ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی ہے حضور کے فرمان کے مطابق اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب تینوں احادیث کے بعد اس کا حکم سن لیں۔ اگر کوئی شخص ناخن اور بال کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زیر ناف بال اور اس کے بعد اپنے ناخن یہ 40 دن کے اندر اگر آپ کاٹ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی عذر کے سبب آپ نے 40 دن تک نہیں کاٹے ہیں تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، لیکن جب 40 دن سے زیادہ دن ہوں گے
اور 40 دن کے بعد تک ناخن اور بال زیر ناف بالوں کو نہ صاف کرنا یہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے پہلے ہی کئی دنوں سے اپنی صفائی نہیں کی ہے، ناخن نہیں کاٹے ہیں، اس نے اپنے بال نہیں اتارے ہیں، زیر ناف بال نہیں صاف کیے ہیں، اور اس نے پہلے ہی 30 32 33 دن گزار دیے، اب ادھر ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے، جب ذوالحج کا چاند نظر آیا تو اس وقت اس کو اپنی صفائی، اپنے زیر ناف بال اور اپنے ناخن کاٹے ہوئے تقریباً 30 32 دن ہو گئے تھے۔ اب اگر وہ بندہ 10 ذوالحجہ تک عید کی نماز تک انتظار کرتا ہے تو پھر اس کا یہ جو دورانیہ ہے صفائی نہ کرنے کا، بالوں کو نہ صاف کرنے کا، یہ 40 دن سے بڑھ جائے گا۔ تو حکم ہے کہ جب 40 دن سے یہ سلسلہ بڑھے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص نے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھا ہے یا کسی عذر کے سبب وہ اپنے بالوں کو صاف نہیں کر سکا ہے، اگر وہ اب بھی 10 دن رک جائے گا تو وہ 40 دن سے کراس کرے گا تو یہ گناہ گاری کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا پھر اس وقت اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی اپنے بالوں کو کاٹ سکتا ہے، ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے یہ مستحبانہ عمل ہے، یہ واجبانہ عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کاٹتا ہے تو وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، وہ حکم عدولی کے اندر بھی نہیں آئے گا، اور اس کی قربانی کے اندر بھی کوئی نقص نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے ہاں ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے، کسی کے سامنے آپ بات کریں سے شرعی مسئلے کے بارے میں تو ہر بندہ خود اپنی رائے دے کر کہتا ہے جی مجھ سے بڑا مفتی ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جی نہیں تم نے بال اور ناخن کاٹ لیے، تمہاری تو قربانی تھی، اب تمہاری قربانی نہیں ہوگی، وہ بندے پر لازم کر دیتے ہیں۔ تو یہ لازم نہیں ہے، اگر آپ قربانی کرنی ہے آپ نے یا نہیں کرنی ہے، اگر آپ ناخن اور بال کاٹ بھی لیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کی قربانی کے اندر کوئی نقص آئے گا، بلکہ اگر نہیں کاٹیں گے تو پھر یہ بہتر ہے، اگر کاٹ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔